یہ ہے ایک خوفناک اردو کہانی جو آپ کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ کالا سایہ، خوفناک کہانی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ گاؤں نمبر پور میں سناٹا طاری تھا۔ دور جنگل سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ ناصر، جو کہ گاؤں کا ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا، اپنے ماموں کے گھر سے واپس آ رہا تھا۔ راستہ قبرستان کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس قبرستان میں کچھ انوکھا ہے، کچھ ایسا جو رات کو بیدار ہو جاتا ہے۔ مگر ناصر ہنستا رہتا تھا، وہ نہ جنات پر یقین رکھتا تھا نہ بھوتوں پر۔ وہ چلتے چلتے قبرستان کے پاس سے گزرا تو اچانک اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ رکا، مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے پھر قدم آگے بڑھایا، کسی کے قدموں کی چاپ پھر سنائی دی۔ اب کی بار وہ آواز واضح تھی، جیسے کوئی نرمی سے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ اچانک سامنے ایک کالا سایہ نمودار ہوا، انسان جیسا، مگر اس کا چہرہ بالکل سیاہ، آنکھیں سرخ اور وجود ہوا میں ہل رہا تھا۔ ناصر کی سانسیں رک گئیں۔ وہ نہ چیخ سکا نہ بھاگ سکا۔ سایہ اس کی طرف بڑھا اور جیسے ہی قریب آیا، ناصر کے ہاتھ سے اس کا تعویذ نیچے گر گیا۔ ناصر کو بچپن میں اپنی دادی کی بات یاد آئی، بیٹا اگر کبھی اندھیرے میں ڈر لگے تو آیت الکرسی پڑھ لینا، اللہ تمہیں بچائے گا۔ ناصر نے ہلکی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ سایہ رک گیا، پھر پیچھے ہٹا، اور جیسے جیسے وہ آیت پڑھتا گیا، سایہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ ناصر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب صبح کے وقت لوگ وہاں پہنچے تو ناصر کو ہوش آ چکا تھا۔ اس نے سب کو سارا واقعہ سنایا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ وہ سایہ ایک سرکش جن تھا جو قبرستان میں رہتا ہے اور رات کو تنہا چلنے والوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے۔ سبق: اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اگر کبھی خوف ہو تو آیت الکرسی یا سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھنی چاہیے۔ یہ ہمیں ہر قسم کے